اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اس کے عیوب پر مطلع فرما دیتے ہیں۔ جس شخص کو گہری بصیرت میسر ہوتی ہے اس پر عیوب مخفی نہیں رہتے، اور جب عیوب کا علم ہو جاتا ہے تو ان کے علاج میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اپنے عیوب سے ناواقف ہیں۔ حال یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھ پاتا۔ اپنے عیوب پہچاننے کی چند طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شیخ کی مجلس میں حاضری دیا کرے جو نفس کے عیوب سے واقف ہو اور مخفی آفات پر مطلع ہو۔ اس شیخ کی بات سنے اور مجاہدے کے باب میں اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہو۔ یہ حال مرید کا مرشد کے ساتھ اور شاگرد کا استاذ کے ساتھ ہے۔ شیخ اپنے مرید کو اور استاذ اپنے شاگرد کو اس کے باطنی عیوب سے آگاہ کرتا ہے، ان کے ازالے کا طریقہ تجویز کرتا ہے۔ اس زمانے میں اس طریقے پر عمل کرنے والے شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مخلص وفاشناس زیرک اور دیندار دوست تلاش کرے اور اسے اپنے نفس کا نگران مقرر کر دے تاکہ وہ اس کے احوال اور افعال پر نظر رکھے اور ظاہر و باطن میں جو برائی بھی دیکھے اس پر تنبیہ کرے۔ اکابر علماء دین کا طریقہ یہی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے۔ چنانچہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے عیوب کے متعلق دریافت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے متعلق کوئی غلط بات تم نے سنی ہو تو مجھے بتلاؤ تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ شروع میں انہوں نے معذرت کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور دے کر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دسترخوان پر 2 سالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں، اور یہ کہ آپ کے پاس 2 جوڑے ہیں، ایک دن کا اور ایک رات کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تمہیں ان 2 باتوں کے علاوہ بھی کچھ معلوم ہوا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ فرمایا ان دونوں باتوں کے سلسلے میں مطمئن رہو، یعنی ان کے دستر پر ایک ہی سالن ہوا کرتا اور ان کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا تھا۔ آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے عیوب دریافت کرتے اور ارشاد فرماتے کہ تم منافقین کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، کیا میرے اندر بھی تمہیں نفاق کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟ غور کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جلالت شان اور علو مرتبت کے باوجود اپنی ذات پر کیسی کیسی تہمتیں تراشتے اور کس کس طرح لوگوں کو اپنے عیوب بتلانے پر مجبور کرتے۔ جس کی عقل زیادہ اور منصب بلند تر ہوگا وہ خود پسندی کے مرض میں بہت کم مبتلا ہوگا اور اپنے نفس کو پاک باز سمجھنے کی بجائے محتم اور غلط کار سمجھتا رہے گا۔ اس زمانے میں ایسے دوستوں کا ملنا دشوار ہے جو کسی رعایت کے بغیر عیب سے آگاہ کر دیں۔ زیادہ تر دوست خوشامد پسند ہوتے ہیں کہ عیب کو ہنر کہنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے دوستی کا حق ادا کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ کچھ دوست حاسدانہ طبیعت رکھتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر عیب بتلاتے ہیں۔ مخلص، بے غرض اور سچے دوست کا وجود مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا کیا بات ہے، آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں ملتے؟ فرمایا ایسے دوستوں سے مل کر کیا کروں جو میرے عیوب سے مجھے آگاہ نہ کریں۔ دین سے محبت رکھنے والوں کی اولین خواہش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ان کے عیوب کی نشاندہی کر دیا کریں۔ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، لیکن اب لوگوں کی حالت اس کے برعکس ہے۔
ان دوستوں کو دشمنوں کی فہرست میں سب سے اوپر جگہ ملتی ہے جو ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ کرے اور ہمیں نصیحت سے نوازے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے عیوب کی نشاندہی پر غصہ ہوتے ہیں۔ اخلاق رذیلہ کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ، بچھو وغیرہ۔ اب اگر یہ موذی کیڑے تمہارے کپڑوں میں گھس جائیں اور کوئی شخص تمہیں ان کی اذیت سے آگاہ کرے اور ان سے بچنے کی تاکید کرے یا بچنے کا راستہ بتلائے تو کیا وہ تمہارا دشمن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس شخص کا ہمیں ممنون احسان ہونا چاہیے اور بچھو وغیرہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، حالانکہ بچھو کے زہریلی اثرات 1-2 روز رہیں گے، جبکہ اخلاق بد کا اثر موت کے بعد بھی باقی رہے گا۔ پھر کیا بات ہے کہ ہم ایسے ناسے کو دشمن تصور کرتے ہیں اور اس کے بتلائے ہوئے عیوب کا ازالہ نہیں کرتے، بلکہ الٹا اس کے اندر عیوب تلاش کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ آئندہ نصیحت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے، اچھا اب یہ ہمیں نصیحت کریں گے، یہ اتنے بڑے ہو گئے، یہ اتنے بڑے عالم ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس قدر اونچا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی نصیحت کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا اس ناسے کے بارے میں بکواس کرنے لگ جاتے ہیں۔ ناسے کو دشمن وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے قلوب معاصی کی کثرت سے سیاہ اور سخت پڑ چکے ہوں۔ یہ ضعف ایمان ہی کی علامت ہے۔ اے اللہ، ہمیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھلا، ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ فرما اور ان عیوب کے ازالے کی قوت سے نواز، اور ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا کر جو ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔